بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس موضوع پہ بات کرنے کو بہت دل کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات، بات چیت اور کیا ان کے ساتھ معاملات طے ہو سکتے ہیں۔ ایک خبر سے اس کا میں آغاز کروں گی اور پھر کچھ میں گزارشات بھی کروں گی۔ خبر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ الوی جو ہیں وہ باقاعدہ اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اور گزشتہ کچھ دنوں سے وہ بہت زیادہ اس معاملے کے اوپر پریشان بھی ہیں، اور ان کی پریشانی کی وجہ مینلی جو ہے وہ ایک تو عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہنا کہ انہوں نے انتخابات کی تاریخ نہیں دی، اپنی اظہار ناراضی کیا جو تھا وہ ان کی بہن علیمہ خان کے ذریعے سے پہنچا، اور پھر اس پہ سونے پہ سہاگا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر صدر الوی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم کی جو سمری تھی اسمبلی توڑنے کی، قومی اسمبلی توڑنے کی، جب عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی تھی، وہ ایک غیر آئینی قدم تھا اور اس کی انہوں نے توثیق کی، یعنی کہ وہ غیر آئینی کام کیا۔ تو اس کے بعد سے جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر الوی اس معاملے کے اوپر بہت پشیمان ہیں کہ انہوں نے، اور پریشان ہیں کہ انہوں نے دونوں طرف، یعنی نہ تو کیا وہ شعر بھی ہے نا کہ نہ ہوا وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، تو پہلا مصرع میں تھوڑا سا مس کر رہی ہوں، لیکن نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے والا معاملہ ہے کہ نہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ ان کے سائیڈ پہ ہیں، نہ عمران خان صاحب نے ان کو اس معاملے کے اوپر تائید کی ان کی، اور نہ ہی ان کی جو اس کے اوپر خوش جو ہے وہ باقی طاقتیں ہوئیں، اور سپریم کورٹ میں تو اب یہ معاملہ ہے۔ اگر اس کے اوپر کوئی ایسا فیصلہ آ گیا جس کے اندر کہ باقاعدہ تحریری فیصلہ ہوا اس کے اوپر کہ انتخابات کے التوا کی ذمہ داری کس پہ ہے، اور اگر یہ ذمہ داری جو ہے یہ صدر الوی صاحب کے اوپر آ پڑی، تو پھر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ میرا خیال ہے اسی کو بھانپا بھی جا رہا ہے، اسی کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب سے بات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، میرا آج کا یہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ میں نے خود ابھی پرسوں جو ہے وہ اس کے اوپر کل جو کالم میرا پبلش ہوا ہے اس میں نے لکھا ہے کہ انتخابات سے قبل جو ہے وہ شفافیت کے لیے اور ایک ماحول بنانے کے لیے عمران خان صاحب کو آن بورڈ لیا جائے، اور اگر وہ نہیں آن بورڈ ہوتے تو صدر الوی جو ہیں ان کے گڈ آفس کو استعمال کر کے مذاکرات کا آغاز کیا جائے۔ اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی تیار ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب شاید پہلے بھی بات چیت کے لیے تیار ہو گئے تھے، آمادہ ہو گئے تھے، مگر ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جس کے لیے وہ تیار ہوئے تھے۔ لیکن عمران خان صاحب کے تیار ہونے سے اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ 9 مئی سے پہلے باقاعدہ اور باضابطہ جو مذاکرات تھے وہ سپریم کورٹ کے تحت ہو رہے تھے۔ اس میں عمران خان صاحب نے آخری وقت پر ڈیڈ لاک پیدا کر دیا، اور یوں انتخابات کے حوالے سے جو ایک اتفاق ہو رہا تھا وہ اتفاق نہیں ہو سکا، اور وہ اتفاق یہ ہو رہا تھا کہ جولائی میں اسمبلی برخاست کر دی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلی کو باقاعدہ جو ہے وہ انتخابات کی طرف بڑھا جائے گا اور انتخابات ہو جائیں گے۔ مگر اس بیچ میں 6 مئی کو یہ ڈیڈ لاک ہوا، اور 9 مئی کو جو واقعات سامنے آئے وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہوں گے۔ یہ باقاعدہ ایک بغاوت کی کوشش تھی، اور باقاعدہ جو ہے وہ بغاوت کے ساتھ کے لیے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھا گیا تھا۔ ایک بہت واضح طور پر نظر آتا ہے کہ اس میں مقاصد کیا تھے، مگر یہ بغاوت جو تھی وہ ناکام ہوئی۔ اب اس میں ایک فیئر ٹرائل کی بات ہو رہی ہے کہ انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ وہ کون تھا، کہاں تھا، کیا تھا، مگر جو شواہد ہیں اور جو بہت ساری انویسٹیگیشن کے لوگ ہیں اور خود جو بین چیزیں نظر آ رہی ہیں جو واضح ہیں بالکل، اس میں بہرحال عمران خان صاحب کی جماعت کے لوگ اس کے اندر جو ہے وہ نظر آتے ہیں جگہ جگہ، اور پھر اس کے بعد وہ مختلف جگہوں پہ ان کی پریس کانفرنسز اور ان کی ملاقاتیں اور ان کی باتیں، ان کے ٹی وی ٹاک شوز، یہ سب اب سامنے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ پہ حملہ، سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے والی ماضی کی نون لیگ سے بات ہو سکتی ہے، اگر الذوالفقار بنانے والے لوگوں سے بات ہو سکتی ہے، اگر جو ہے وہ مختلف جو معاملات ہیں ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے،
تو عمران خان صاحب سے بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ جو ایک معاملہ ہے بالکل بات ہونی چاہیے عمران خان صاحب سے، لیکن اس کو مشروط کر دینا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو پہلے ادراک ہونا چاہیے کہ انہوں نے 9 مئی کے واقعات اور پاکستان کی سیاست کے ساتھ کیا کیا ہے۔ عمران خان صاحب کو اس پہ پچھتاوے کا اظہار کرنا چاہیے کہ انہوں نے ماضی کے اندر کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کو استعمال کیا اور اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کو استعمال نہیں کیا، پاکستان کی سیاست کو، صحافت کو، سماج کو، میڈیا کو جس طرح سے انہوں نے پراگندہ کیا ہے، جس طرح سے ایک ہاسٹیلٹی کی ہے، جس طرح سے انہوں نے تقسیم پیدا کی ہے، اس کے اوپر ان کو اظہار ندامت تو ضرور کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ یہ نہیں بھی کرتے تو 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کے اندر جو بھی ایک پکچر ہے وہ واضح طور پر سامنے ضرور لانی چاہیے یا آنی چاہیے ان کی طرف سے۔ اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مذمت تک کی جو تھی وہ چیف جسٹس کے کہنے کے اوپر ایک لیت و لال سے کام لیتے ہوئے اور بہت ایک باریک سی ہومیوپیتھک سی مذمت جو تھی وہ انہوں نے کی تھی اور بار بار اسرار پہ کی تھی سپریم کورٹ کے اندر، اور یہ بھی ایک کھلا سچ ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں تو یہ ان کی یاد دہانی کے لیے کہ جو کچھ الذوالفقار کا معاملہ تھا یا مرتضیٰ بھٹو صاحب جو تھے ان کا جو بھی انہوں نے ونگ بنایا تھا اپنے والد کی شہادت کے بعد، ان کے عدالتی قتل کے بعد، وہ کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اون نہیں کیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے آن دا ریکارڈ بھی اور باقی جگہوں پہ بھی یعنی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو ہمیشہ کنڈیم کیا۔ تو اس پیپلز پارٹی کا اس گروپ کے ساتھ کوئی تعلق کبھی اسٹیبلش نہیں ہوا، ورنہ ضیاء الحق کا جو دور تھا کیا اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے اوپر اتنے کیسز بنائے گئے دہشت گردیوں کے اور پتہ نہیں کون کون سے ان کے اوپر کیسز بنے؟ تو یہ کیس تو مطلب ان کے اپنے بھائی کے اوپر الزامات تھے ذوالفقار کے یا ان کی بھائی نے بنائی، تو کیا ان کے اوپر اس کے اوپر وہ نہیں عتاب کا شکار ہو سکتی تھی؟ لیکن کھلے لفظوں میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور تاریخ جنہوں نے پڑھی ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کی مذمت کی، کبھی اس کا ساتھ نہیں دیا اور ہمیشہ اس کو ڈس اون کیا، ہمیشہ ڈس اون کیا۔ دوسری جانب تو عمران خان صاحب بھی ڈس اون کر سکتے ہیں 9 مئی کے واقعات کو۔ اب میں یہ بھی بتاؤں گی کہ 9 مئی میں اور باقی واقعات میں فرق کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز نے جو اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت نتھی تھے، ابھی بھی ہیں خیر، لیکن وہ جو دور تھا عدالت کا اس میں انہوں نے عدلیہ پر جب حملہ کیا تھا تو ان کے اوپر بھی مقدمات بنے تھے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی اس کے بعد کوشش کی۔ میثاق جمہوریت اس کی ایک بڑی علامت ہے، کوئی بالکل بھی زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے، لیکن سیاسی جماعتیں اگر غلطیاں کرتی ہیں اس سے سیکھتی بھی ہیں۔ پھر مگر آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف مستقل ایسے کام کرتی رہی۔ 2014 کا دھرنا کس کو ابھی تک بھولا ہے؟ 126 دن کا دھرنا تھا اور اس کا انجام ہوا تھا سانحۂ پشاور، سانحۂ اے پی ایس آرمی پبلک اسکول کے ساتھ، جب 100 بچے مارے گئے تھے اور شہید ہوئے تھے اور طالبان نے کیے تھے۔ وہاں پر خیبر پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت تھی، انہوں نے وائنڈ اپ کیا تھا اس کو، اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جب وہاں پہ گئے لوگوں نے احتجاج کیا، پیرنٹس نے احتجاج کیا، اور یہ وہ جماعت تھی اس وقت جو کہ طالبان کو، تحریک طالبان کو بھی اور دہشت گردوں کو آفیسز کھولنے کی جو ہے وہ حمایت کر رہی تھی۔ پھر جس طرح سے وہاں پہ مذہبی جو ادارے انسٹیٹیوٹس تھے ان کو جس طرح سے ان کی پرورش کی گئی، تو میں اس کی ڈیٹیل میں کسی اور وقت جاؤں گی، مگر اس کے بعد پھر جو پارلیمنٹ کے اندر حملہ ہوا، پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملہ ہوا، پاکستان ٹیلی ویژن پہ حملہ ہوا، اس کے اوپر کبھی اظہار ندامت نہیں ہو سکا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے مقاصد تھے اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑی تھی۔ اب جو 9 مئی ہوا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوا، اب جو 9 مئی ہوا ہے یہ بغاوت ہوئی۔ آپ تاریخ میں پڑھ لیں کہ بغاوتیں جب ناکام ہوتی ہیں تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب یہ کیوں 10 مئی کو جو ہے انہوں نے 9 مئی کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بات کہی تھی کہ یہ عاصم منیر ذمہ دار ہیں سب چیزوں کے، جنرل عاصم منیر۔ تو جب ایسے معاملات ہو جائیں گے تو پھر تو پاکستان کے اندر سیاست میں آپ کھلی چھوٹ دے دیں گے بغیر فکس کیے۔ آپ اگر آپ کہیں گے کہ کھلی چھوٹ ہے کہ سب آ جائیں اور آئیں اور حملہ کریں، اور جس کا دل چاہے وہ دیواروں پہ چڑھے، جس کا دل چاہے وہ تضحیک کرے، جس کا دل چاہے وہ آگ لگائے، جس کا دل چاہے وہ گھیراؤ کرے،
جس میں جتنی طاقت ہوگی وہ آ کے اپنی حکمرانی کر لے گا، وہ اسی طرح سے اپنے آپ کو شو کرے گا، اور پاکستان کی سیاست ہمیشہ کے لیے تشدد پسندی کے اس کے اندر آ جائے گی۔ تو بالکل ایسی کوئی صورت نہیں۔ 9 مئی کے جب واقعات میں جو بھی لوگ ملوث ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ہیں یا نہیں ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ اچھا، اس میں اب عمران خان صاحب کے ساتھ مشروط ایک تو وہ یہ بھی اگر وہ کہتے ہیں اور وہ ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس سے نہیں کریں گے، اور یہ اظہار مذمت ہے اور ایسے لوگوں کو کرنے والے، تو پھر تو چلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ مگر جو میں نے بھی لکھا ہے کہ انگیج کرنا کیوں ضروری ہے تحریک انصاف کو۔ تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی بہرحال ہے یا نہیں، مگر اس کے ووٹر سپورٹرز اس کو سیاسی جماعت ہی سمجھتے ہیں، اور وہ ایک پوری سپورٹ بیس موجود ہے، ان کا ووٹر موجود ہے جو کہ آج بھی یہ سننے کو تیار ہے کہ جو بھی کچھ ہوا اور جس طرح سے بھی ہوا وہ سمجھتا ہے کہ یہ 9 مئی کو غلط ہوا۔ لیکن اس ووٹر سپورٹر کو میں بہت دنوں سے یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ نہ تو ہمالیہ کے نیچے پھینک سکتے ہیں، نہ آپ سمندر میں ان کو دھکا دے سکتے ہیں، آپ کو ان کو انگیج کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے عمران خان صاحب نے اپنی جگہ پہ کسی کو نامینیٹ نہیں کیا اور انٹینشنلی نہیں کیا، وہ نہیں کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو ان کے بعد ان باہر سے شاید کوئی بھی لیڈ نہیں کرے گا۔ اگر زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے، میں ایک امکان کی بات کر رہی ہوں، خبر نہیں ہے یہ، کہ علیمہ خان صاحبہ کو وہ کہیں کہ آپ دیکھ لیں، لیکن اس کی پارٹی کو فنکشنل وہ بالکل نہیں رکھنا چاہیں گے اگر وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے یا وہ نہیں لے سکتے۔ تو لیکن اس کے بعد کیا کیا جائے؟ ان کے جو کینڈیڈیٹس آئیں گے یا جس طرح سے دوسرے لوگ آئیں گے یا پولیٹیکل پروسیس ہے، کسی نہ کسی کو انگیج کرنا پڑے گا اس سیاسی جماعت کے طور پہ، بیانیے کے طور پہ، نظریے کے طور پہ، اور ان کو انگیج کرنے کے لیے اگر صدر علوی ہیں یا کوئی بھی ان کی جگہ شفقت محمود صاحب ہیں یا اسد قیصر صاحب بھی اب چلے گئے، تو یہ ان کو انگیج کر کے آپ کو کہیں نہ کہیں انگیج کرنا پڑے گا۔ یہاں تک تو میں بالکل متفق ہوں، مگر یہ رائے کہ 9 مئی کے معاملات کو بھلا کے آگے بڑھا جائے، یہ رائے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے سیاست کے نام پہ تشدد، اس کو فراموش کر کے آگے بڑھا جائے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی سیاست میں اگر ایسا ہوا تو ہمیشہ کے لیے تشدد در آئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔